السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں عمیر انور اور آج اتوار کا دن. امید کرتے ہیں کہ آج کا دن بہت اچھے سے گزار پائیں گے. آپ شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. ساتھ ساتھ دوسرا سیگمنٹ ہمارا بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کراچی میں اور دیگر جو شہر ہیں ہم ان میں دیکھتے ہیں دیگر جو بڑے شہر ہیں ان میں کئی ایسی عمارتیں ہیں کہ جو ناقص ہیں، جن کی کنسٹرکشن بہت ناقص ہے، جہاں ذرا سی بھی کوئی ایسی آگ کی کیفیت یا پھر زلزلے کی کیفیت تو وہ برداشت نہیں کر پاتی. تو اس تمام تر سچویشن کو بات کریں گے کہ اس کو بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کون سے جو لوپ ہولز ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ تیسرا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں کی پرورش کی جب بات آتی ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایک چیز ضرور دکھائی دیتی ہے کہ ہم کھل کر بچوں سے بات نہیں کر پاتے. بچے جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں یا پھر تعلیمی نظام کا حصہ بنتے ہیں تو ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ان پہ ہراسمنٹ اور بولینگ کے فیکٹرز بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں. ایسے میں بچہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار تو وہ بتا بھی نہیں پاتا اپنے لوگوں کو کہ کس طرح کی کیفیت سے گزر رہا ہے. تو بہرحال اس کو بھی ڈسکس کریں گے. پیرنٹس کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اس پہ بھی بات کریں گے. بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. عدم برداشت کا جو کلچر ہے بہت تکلیف دہ ہے. ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی پر قدغن لگانا ضروری ہے. اسے مانیٹرنگ کی جائے. اس کی مانیٹرنگ بھی جو سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ ہے خاص طور پر اس پر بہت اہمیت دی. ایسا کہنا تھا وزیر قانون صاحب کا. انہوں نے بہت اہمیت کا حامل یہ ایشو ہے اس وقت جس پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. اور کئی جو ہیں اس میں بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر حکومتی حلقوں میں ہم نے دیکھا حکومت پنجاب نے بھی کچھ بڑے ڈراسٹک سٹیپس لیے ہیں جو سوشل میڈیا سے مانیٹر کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ اب ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی ہے، چاہے وہ اداروں کی ڈسکریس ہو یا پھر ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے افواج پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہے، ہماری معزز عدلیہ ہے اور پھر جو ہماری حکومتیں ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، تو یہ تمام تر منصب بہت امپورٹنٹ اور بڑے کروشل منصب ہیں. اور یہ ادارے ہمارے جو جتنے بھی کام کر رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے یقیناً بہت ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو ان کی توہین کرنا یا تذلیل کرنا بہت افسوسناک ہے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور ہم بات کر لیں گے اقبال سیوانی صاحب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ. اقبال صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. اقبال صاحب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو گفتگو کی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اب یہ باتیں آنا کہ ڈیفینیٹلی جس طرح حکومت پنجاب نے بڑا انیشیٹو لیا اور اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اب وفاقی سطح پر بھی یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا خاص طور پر جو ایک کلچر اور طوفان بدتمیزی ایک مخصوص مائنڈ سیٹ نے کریٹ کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل میں پہلے تو وزیر جو ہمارے قانون ہیں جی ان کی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ بہت ہی نرم لہجے میں اور بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں اور ان کا آئین اور قانون کے حوالے سے ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے بڑا تجربہ ہے. جی جی. تو اس کے بعد یہ کہ یہ جو وزارت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات آدمی کو تھوڑا سا مزید محتاط بھی کر دیتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو بہت کھل کر بات کرنے کی ہوتی ہیں ان میں بھی ایک چونکہ حکومت کا نمائندہ ہونے کے ناطے تھوڑا سا رویہ جو ہے وہ نرم رہتا ہے. صحیح. تو یہ جو سوشل میڈیا کا ایشو ہے اس پر جو گفتگو وزیر قانون صاحب نے فرمائی ہے اس کے حوالے سے صرف میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا نے پورے کلچر کو تباہ کر دیا ہے اور کس طرح کی جو ویڈیوز اور کس طرح کی پوسٹس جو ہیں اپلوڈ ہوتی ہیں اور جھوٹ کو اتنی تیزی سے پھیلایا جاتا ہے کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگتا ہے. یعنی جو بہت ناپختہ ذہن ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کی اصل جو مین اسٹریم میڈیا تک رسائی نہیں ہوتی یا جن کو پرنٹ میڈیا تک یعنی واقفیت نہیں ہوتی. ظاہر ہے ہمارے یہاں لٹریسی جو ہے اس کا ریشو بہت کم ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیل فونز کا اور خاص طور پر جو ہے یہ جو اسمارٹ فونز ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے بھی اور یہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کا اگرچہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ انٹرنیٹ پوری پاکستان کی ایکسیس میں ہے لیکن اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک گروہ، ایک ٹولہ، ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ناپختہ ذہن ہیں یا وہ جن کی اصل حقائق تک رسائی نہیں ہے ان کو
गुमराह करने में बड़ी आसानी हो जाती है और वो जो मनफी प्रोपेगेंडा है वो पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहा होता है। तो इसलिए एक कौमी जिम्मेदारी के तौर पर जो बात की है वज़ीर कानून ने, वो इस लिहाज से बेहतर है कि इस पर कोशिश भी की गई है। और आपने देखा होगा कि अक्सर बेशतर जो है वो महदूद मुद्दत के लिए ही सही, लेकिन जब कोई ऐसी अनटावर्ड सिचुएशन होती है तो वो हम उन वेबसाइट्स को भी बंद कर देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और ये दुनिया भर में और ये देखे ना, कौमी सलामती पर तो कोई जो है ना कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और अगर सोशल मीडिया ये गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया तो एक ऐसा टूल है कि जिसको इंटरनेशनली कोई नहीं रोक पा रहा, लेकिन जिन मुल्कों में और जिन कौमों में शऊर है उन्हें पता होता है कि उन्होंने सेल्फ एम्बार्गो इम्पोज किया हुआ होता है खुद पर कि क्या चीज़ें अखलाकियात में आती हैं, क्या चीज़ें कानून में आती हैं, क्या चीज़ें माशरत की संवार और बिगाड़ में आती हैं। उस पर उनका एक सेल्फ इम्पोजिशन होता है, एक सेल्फ उनकी जो है वो अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये उनसर इसलिए कम है कि हमारे यहाँ तालीम की कमी है। तो तालीम के नतीजे में ज़ाहिर है कि तालीम जो है वो शऊर को बढ़ाती है, और अगर आपके पास नाख्वानदगी का अमल ज़्यादा है तो फिर आप सुनी सुनाई बातों पर बड़ी जल्दी एतबार कर लेते हैं। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल में ये काबिल सताइश कदम है जो उन्होंने कहा। अच्छा, जहाँ इकबाल साहब हुकूमत तो बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में हम देखते हैं कि अब बात कर रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही हैं हुकूमती हल्कों की, चाहे वो मैशियत को बेहतर करने के चैलेंजेस हों, चाहे वो सोशल मीडिया को मॉनिटर करने के चैलेंजेस हों, डॉलर की रोकथाम थी, हमने देखा बहुत सारे इकदाम हम यहाँ बोलते जाएंगे और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये जहाँ हुकूमतें बहुत ज़्यादा कोशिश करी हैं, वहाँ आपको नहीं लगता कि हमारी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है अवाम की होने की हैसियत से कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक फैक्टर है उसको सामने रखा जाए, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट ना किया जाए, तस्दीक की जाने बढ़ा जाए, और ऐसी तमाम तर चीज़ें जो कि नेगेटिविटी तरफ ले जाती हैं या फिर मुल्क की सालमियत को नुकसान देती हैं उससे दूर आ जाए। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी है? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर यानी एक ज़िम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ है जी। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास जो है जी। वो कैसे दिलाया जा सकता है। सही। वो उसको दिलाने के लिए हमें एक मैसेज के लेवल पर कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए, कोई ऐसी अवेयरनेस करनी चाहिए। और इसमें जो है सिर्फ सारी चीज़ें हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती, माशरे की अपनी जिम्मेदारियां हैं। जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसका अपना एक रोल है। तो सिविल सोसाइटी को, एनजीओज़ को, उन अदारों को, उन लोगों को जो आगही के हवाले से काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको भी इस बात की तरफ तवज्जो देना चाहिए। ऐसे सेमिनार्स आने चाहिए, ऐसे जो है सोशल मीटिंग्स होनी चाहिए, गैदरिंग्स होनी चाहिए, जिनमें ये सोशल मीडिया का जो बढ़ता हुआ रुझान है इस पर काबू पाने की कोशिश की जानी चाहिए। और क्या चीज़ें कौमी मफादात को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किन चीज़ों से जो है मुल्क की सालमियत दाव पे लग जाती है, उन चीज़ों से बचने के लिए ये मुझ पे और आप पर भी फ़र्ज़ है कि हम अपने हल्का अहबाब में ये बताने की कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह का भी जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता है उस प्रोपेगेंडे से कैसे बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जहाँ प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, आप बचने की बात कर रहे हैं, वहाँ हम जहन साजी की बात ज़रूर करेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी कमी है? जहाँ जहन साजी की बात आती है तो हमने इस सिमत में काम ही नहीं किया। एक मखसूस सियासी जमात ने हमारे यूथ को डिरेल भी किया, हमारे लोगों को परेशान भी कर रखा है। फिर उसके बाद जो फेक नैरेटिव्स की एक बहुत लंबी तादाद हम देखते हैं कि उस पर सोशल मीडिया कैंपेन्स और फिर तस्दीक करना, हमारे डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उन पर भी कीचड़ उछालते हैं। तो ये इतना अफसोसनाक है, हम जहन साजी में उस तरह काम क्यों नहीं कर पा रहे? अब बात ये है कि एक एक्सेस है ना, लेकिन अब अगर आप अपना अकाउंट जो है जी वो बाहर से ऑपरेट करेंगे सही, तो वहाँ तो आपकी एक्सेस तो नहीं रहेगी ना, जो नेशनल इदारे जो हैं उनकी एक्सेस तो नहीं रहती ना। तो ये कि अगर कुछ लोग अगर बैरून मुल्क से या दुश्मन ममालिक में बैठकर जहन साजी कर रहे हैं और ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं,
ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ تو عام آدمی کو ہی کوشش کرنی پڑے گی. اس میں بعضوں کا حکومت کا اپنا ایک رول تو ہوتا ہے, جی لیکن حکومت سے زیادہ جو ہے عام آدمی کا رول ہے, اور اس کو یہ ایسرٹن کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ان چیزوں کو پہچانے کہ ہمارے ملک کے دشمن کون ہیں, ہمارے ملک کے دوست کون ہیں, جی اور ہمارے ملک کے خلاف اگر پروپیگنڈا کسی دشمن ممالک سے ہو رہا ہے یا کسی ایسے ملک سے ہو رہا ہے کہ جہاں تک ہمارا یا ہماری گورنمنٹ کا ایکسیس نہیں ہے, تو وہاں عام آدمی خود پر یہ یعنی وہ ذمہ داری محسوس کرے کہ ہم اس کا کاؤنٹر کریں. اگر آپ اس پوسٹ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پوسٹ پر جو ہے کنڈیم کریں اس کو, اور اس پر جو ہے اپنا موقف دیں. آپ کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس پوسٹ پہ شو کریں, تاکہ جو لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا ایسی ذہن سازی کر رہے ہیں, ان کو جب آپ کاؤنٹر کریں گے تو انہیں یہ احساس تو ہوگا نا کہ ہماری بات کو جو لوگ ہم جو پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کے برعکس کام ہو رہا ہے. اور جو لوگوں میں ہے وہ ایک شعور ہے, اور میں شعور سے بھی زیادہ کہ آگے کی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ شعور کم ہے یا زیادہ ہے, لیکن حب الوطنی جو ہے وہ ہر شخص میں موجود ہے. بالکل ایسی ہے. آپ کبھی کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے, کبھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ قوم ایک آواز ہو جاتی ہے, ایک جان ہو جاتی ہے. تو وہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے, ایسے پروپیگنڈے سے جو ذہن سازی کی طرف لے جا رہے ہیں وہ منفی, ان سے گریز کرنا چاہیے. اور اس میں میری اور آپ کی, ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے اداروں کے لیے, اپنے رہنماؤں کے لیے ایسا پازیٹیو جو ہے وہ نیریٹو دیں, ایسا پازیٹیو جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں کہ ہم دشمن پروپیگنڈے کا مقابلہ کر سکیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا, موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری. معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے, ثمرات جلد عوام تک پہنچیں گے. پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا, ایسا کہنا تھا ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا. بہت پازیٹیو کردار ہم نے دیکھا کہ ان کا سامنے آیا ہے, جس طرح فارن پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں, یقیناً بڑا خوش آئند ہے. اور ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب کا بھی چین کا دورہ, انہوں نے جو چینگڈو ہائی ڈیولپمنٹ زون تھا اس کا بھی دورہ کیا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی چینی صنعت کاروں کو پاکستان میں ٹیکنالوجی پارکس بنانے کی پیشکش بھی کی گئی ہے. پنجاب میں بھی ٹیکنالوجی پارک کا انیشیٹو لیا گیا ہے سی ایم پنجاب صاحبہ کی طرف سے, نواز شریف ٹیکنالوجی پارک, اور دیگر شہروں میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پھیلانے کی ضرورت ہے. کتنا خوش آئند ہے ہماری معیشت کے لیے, ایک طرف ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف صنعت کاروں کو بلایا جا رہا ہے پاکستان تاکہ وہ آ کے یہاں انڈسٹری لگائیں. کیا کہیں گے؟ میں آپ کی توجہ ایک اور نقطے کی طرف لے جاؤں گا اس سے جو ریلیٹ کرتا ہے, یہ کہ اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے چین جو ہے وہ سب سے ایڈوانس ملک ہے. بالکل ایسی ہے جی. اور میں اس ادارے کا نام نہیں لوں گا, کمپنی کا نام نہیں لوں گا جو چائنیز کمپنی ہے, لیکن یہ ہے کہ دنیا کے 140 ملکوں کو وہ آئی ٹی اور سائنس کی ٹیکنالوجی جو ہے یہ جدید فراہم کر رہی ہے. تو اب اس تناظر میں ذرا سا اس طرف آئیے کہ چین پاکستان کا کتنا دیرینہ, گہرا اور کتنا مضبوط ترین دوست ہے. بے شک, بالکل ٹھیک. تو اگر وزیر منصوبہ بندی جو احسن اقبال صاحب, وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے, اقتصادیات کے اعتبار سے ایک بڑی اچھی شہرت کے حامل بھی ہیں, اور ان کا اپنا ایک بڑا ویژن بھی ہے اس کے حوالے سے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر کیسے ڈالا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک پچھلی حکومت میں جب وہ وزیر تھے تو انہوں نے ایک ویژن شاید 2030 اگر میں یعنی صحیح یاد کر پا رہا ہوں, لیکن انہوں نے ایک وہ دیا تھا, ایک سلوگن دیا تھا. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ویژن ہے یا ان کی جو ویژنری کیپیبلٹی ہے وہ اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ اگر چائنا پاکستان میں آئی ٹی کے پارکس بنا سکتا ہے, ٹیکنالوجی پارکس بنا سکتا ہے, تو پاکستان کے نوجوانوں میں جو ایک جذبہ ہے اور پاکستان کے نوجوانوں میں جو ایک صلاحیت ہے, اور جس کا ثبوت پاکستان کے سائنسدانوں نے ابھی پے در پہ دیا ہے, ابھی جو ریسنٹلی بھی ایک وہ گیا ہے. تو اس حوالے سے وزیر منصوبہ بندی صاحب جو ہیں ان کا جو یہ
بیان ہے جی جی یا یہ جو ان کی دعوت ہے چائنیز کو، وہ بھی ایک بڑا خوشائند ہے. اور دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب کی آپ نے بات کی، جی جی بس تو کوئکلی اسحاق ڈار صاحب کا ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا اقتصادیات پر ایک بالکل بڑا جی وسیع تجربہ ہے، لیکن اس اقتصادیات کے حوالے سے ہی ان کا ایک ویژن جو ہے اس کو اب موجودہ حکومت نے دریافت کیا جی جی ایز اے فارن فارن منسٹر. منسٹر بالکل اور فارن منسٹر وہ جس طرح سے ابھی ان کا بہت شارٹ ٹائم ہے، جی جی لیکن اس کے باوجود وہ جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں جی تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اس فارن منسٹر کی حیثیت سے جی پلس ان کی جو اقتصادی کیپیبلٹی ہے، تو اب وہ جس ملک میں دورے پر جائیں گے وہاں پاکستان کے اقتصادی معاملات پر بھی گفتگو کریں گے اور اس کی بہتری کے لیے بھی بالکل آگے بڑھیں گے. بالکل اقبال صاحب بہت ساری نیوز ڈیولپمنٹ تھی، وقت کی تھوڑی قلت ہے، جی جی آپ سے اجازت لیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ تھینک یو اس، ویری بہت مچ، شکریہ، آپ کو زحمت دیتے رہیں بہت گے. بہت شکریہ. اقبال سبانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یعنی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو دیگر جو ٹاپکس ہیں ان پر بات کریں گے. کیپ واچنگ دی پیج. گرمی اور ہیٹ ویو سے نجات چاہیے؟ سایہ چاہیے؟ صاف فضا چاہیے؟ ٹھنڈا موسم چاہیے؟ پھل چاہیے؟ ہریالی چاہیے؟ بارش چاہیے؟ تو نظام قدرت اور ماحول کی حفاظت یقینی بنائیں. آج ہی اپنے حصے کا پودا لگائیں، اسے درخت بنائیں، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں پرانی عمارتوں کی، خاص طور پر کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر ہے، یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پرانی بلڈنگز ہیں، خستہ حال بلڈنگز ہیں جن کی حالت اب بہت نازک ہے، وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں. اس طرح کی تمام تر بلڈنگ کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تو نوٹیفیکیشن دیتی رہتی ہے، حکومتیں بھی دیتی رہتی ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں ان میں کوئی آگ کسی کیفیت لگ جائے یا پھر زلزلے کی کیفیت آ جائے تو یقیناً بہت مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. خاص طور پر آگ کے بہت سے انسیڈنٹس ہم دیکھتے ہیں، کبھی سلنڈر بلاسٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک اور بڑا زبردست انداز سے اس کو کیٹر بھی کرنا چاہیے. بہرحال کراچی کے علاوہ لاہور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ساری عمارتیں ایسی ہیں، پھر دیگر جو بڑے شہر ہیں وہاں بھی بہت سی عمارتیں ایسی ہیں جو ایٹ رسک رہتی ہیں ہمیشہ. تو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یقیناً اس کو کس طرح کیٹر کیا جائے، کون سی ایسے ٹیکنیکل ایشوز ہیں جن کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہے. بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں، محمد احمد ایوب. احمد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بالکل ٹھیک ٹھاک. احمد، جب بات کرتے ہیں پرانی عمارتوں کی، خستہ حال جن کی حالت بہت بری ہے، اور وہاں اگر آگ کی کیفیت لگ جاتی ہے یا آگ کی سچویشن ہو جاتی ہے تو یقیناً ان عمارتوں کا تو بہت مشکل ہے کہ وہ سسٹین کریں یا پھر اپنی
اپنا جو اسٹرکچر ہے اسے برقرار رکھ پائیں. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی از ون آف دا بگیسٹ سٹیز جہاں ایسا بہت زیادہ چیلنجز ہیں. لاہور میں پرانا بہت ورثہ بھی ہے ہمارا, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بہت بلڈنگز عمارتیں ہیں, اور یوزلی گھر بھی وہاں پہ بہت زیادہ قدیم زمانے کے بنے ہوئے ہیں. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, اس کو بہتر کس طرح بنانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اگر دیکھا جائے کراچی از ون آف دا موسٹ ونڈریبل, کیونکہ یہاں پر ایک تو بہت زیادہ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, اور بلڈنگز جو ہیں تعداد بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ آپ کی بلڈنگز بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس پہ نارملی بہت اوائڈ کی جاتی ہے بات کرنا, اس پہ کوئی زیادہ پبلک فورم پہ بات ہی نہیں ہوتی. تو یہ ایک ایسا میجر پرابلم ہے جو کہ ہم آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں. ابھی لاسٹ 2 میجر انسیڈنٹس ہوئے آشی مال میں, آر جے مال میں, یہ بہت میجر انسیڈنٹس ہوئے, بہت جانی نقصان ہوا, مالی نقصان بہت زیادہ ہوا. تو یہ جو انسیڈنٹس ہیں نا اس طرح کے, یہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور کیونکہ اس کو بہت زیادہ اوائڈ کیا جا رہا ہے, اور تو یہ ہمارے لیے اور ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے ساتھ کے ساتھ, بڑا مشکل ہمارے لیے وقت ہو جائے گا اس میں. تو اب اس کے بہت سارے ریزنز ہیں کہ سب سے پہلے تو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں ہی نہیں. ابھی جو رپورٹ بھی آئی تھی ریسنٹ جو فائر ہوا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا. جو ایمرجنسی ایگزٹ تھا اس پہ شاپس بنا کے بیچ دی اپنے اس کے لیے پروفیٹیبلٹی کے لیے, فائدے کے لیے. تو اس طرح کے پرابلم, ایمرجنسی ایگزٹ سلنڈرز نہیں ہیں, اور اوپن وائرنگ ہے. اوبویس سی بات ہے کہ, اور ایون یہ تو بہت بڑا اوور آل کراچی میں پرابلم ہے کہ وائرنگ جو ہے وہ ایسے اوپن سرکٹس ہوتے ہیں, اوپن میٹرز ہوتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے الیکٹریسٹی سے. اوبویس سی بات ہے, اگر وہ زندہ ہے, جا رہا ہے, تو اوبویسلی اس کا کانٹیکٹ بن سکتا ہے. تو یہ بہت, اور پلس پھر اویئرنیس بھی نہیں ہے کسی کو. اگر ایسی ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہیں, اوبویس سی بات ہے, بہت سے لوگوں نے اس بارے میں بات کی ہے کہ بھائی کس طریقے سے پینک نہیں کرنا اپنے, اور اکارڈنگ ٹو اس کے حساب سے. اچھا احمد, یہ بالکل میں آپ کی پوائنٹ سے ایک پوائنٹ نکالتا ہوں کہ جب بات کی جاتی ہے پینک نہ کرنا, پھر ہماری سوشل اویئرنیس, ایسے ایشوز پر کبھی بات بھی نہیں کرتے. دیٹس ویری ٹرو آف یو کہ آپ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ, اور میں بھی اس سے اتفاق کروں گا. لیکن جب ٹریننگ کی بات آتی ہے, آپ کو نہیں لگتا بہت زیادہ کمی ہے سول سوسائٹی کی طرف سے؟ حکومتیں تو اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پبلک سروس میسج آتا رہتا ہے. جہاں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بات کریں, دیگر جو اس سے جڑے ہوئے ادارے ہیں, وہ تو کام کر رہے ہیں. عوام کی جو سوشل رسپانسبلٹی, ہم پہلے سیگمنٹ میں یہ بات کر رہے تھے کہ سوشل اویئرنیس کہاں چلی جاتی ہے. تعلیم کا فقدان ہے ایک طرف, دوسرا یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, یہ ہماری بہت بڑی خود کی رسپانسبلٹی ہے. اوبویسلی کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, اور ہماری ان این جی اوز نے ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہمارے سپورٹ کیا ہے. ایمبولینسز ہو گئے, آئی ٹی میں, ایجوکیشن میں بہت کیا, بہت ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, اور گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. اوبویسلی ایٹ سم پوائنٹس ایز اے سٹیزن آپ کا حق بنتا ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کرو. اور اسی وجہ سے جو خاص طور پہ این جی اوز ہیں, ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فائر بریگیڈری سروسز میں بھی اپنی انویسٹمنٹ کریں, وہاں فائر ٹرکس لے کے آئیں, کیونکہ اوبویس سی بات ہے ایک لمیٹڈ ریسورسز ہے, گورنمنٹ کے پاس بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں, دے آر باؤنڈ ود دوز ریسورسز. تو آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ جو این جی اوز ہیں وہ اس میں سپورٹ کریں. ابھی تک بھی این جی اوز نے بہت سپورٹ کیا. آپ رمضان میں دیکھ لیں, ڈیلی دسترخوان, بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے کراچی. تو اسی وجہ سے این جی اوز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ تھوڑا فائر ہیلتھ سروسز پہ بھی لائیں, میسیجز بنائیں. اوبویسلی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جیسے بھی پہلے بھی بات ہوئی کہ سوشل میڈیا سے بہت جلدی بات پھیلتی ہے. سو وائی ناٹ یوز اٹ ایٹ اے پازیٹیو, نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلا رہے ہیں. تو اب یہ زیادہ امپورٹنٹ میسیجز ہیں. اوبویسلی بات ہے کہ ایوری سنگل تھنگ کین ناٹ بی چینج اوور نائٹ, رائٹ. تو وہاں پر آپ کو کرنا چاہیے اس پہ کام کہ بھائی اس ایمرجنسی, اب آپ ویڈیوز بنا کے بتا سکتے ہو کہ بھائی کس طریقے سے آپ بہتر کر سکتے ہو, پینک نہیں کرنا, سب چیزیں ہو سکتی ہیں تاکہ اویئرنیس تو پہنچے لوگوں تک. صحیح. پھر اس کے بعد اس کی بہتری کی اس میں ہم جا سکتے ہیں. اچھا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید تو بہت زیادہ, میں عوام کا حصہ ہوں, اور میں اپنے اوپر بھی رکھ کے بات کرتا ہوں کہ ہم تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے, یعنی اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے اس کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جاتے, بلکہ الٹا ہم اس پہ تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایک یہ بھی فیکٹر ہے جہاں بات آتی ہے, ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہمارا ہر فرد, بہت کم فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہم سیکھنا چاہتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہیں, لیکن میجورٹی تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں نہیں سکھاؤ, ہمیں نہیں بتاؤ, ٹھیک ہے. اور جہاں بات آتی ہے اس طرح کی کہ آپ نے دیکھا کہ جہاں ایگزٹس تھے وہاں کسی نے گھر بنا لیا, یا اس عمارت میں دکانیں بنا دی, یا پھر اس کی بات بتا دی, تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا کرائم ہے جو کہ ہم عوام کی صورت میں کر رہے ہیں. کہ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں تو نہیں پتا ہوتا ابھی کلولیس ہم نے کرنا کیا ہے. تو ایسی سچویشن کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ حکومتیں تو بڑا پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, لیکن سول سوسائٹی کا کیا کردار ہے, اور پھر لوگوں کا کیا کردار اپنا, کہ کس طرح اس کو بہتر بنائے اپنے اندر؟ دیکھیے, سول جو ایکٹیوسٹ ہیں اور سول جو ممبرز ہیں بیسکلی, وہ ان کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے, بٹ دے ہیو دا پاور ان اے سینس.
اب پاور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ہاتھ میں ہے. اف یو نو اینی تھنگ از رانگ, آپ بہت ایزیلی اس کو اویئر کر سکتے ہو عوام کے سامنے کہ یہ غلط ہے چیز, اس کو آپ چینج کر سکتے ہو. آبویس سی بات ہے, اگر ایک ایکٹیوسٹ کو ایک پتہ ہے, فار ایگزامپل لیٹس سے اینی این جی او, اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ چیز جگہ پہ غلط بنا ہے, دس واز سپوز ٹو بی فائر ایگزٹ, ٹھیک ہے. اب ایک اس بات پہ بھی نالج آتی ہے کہ بلڈنگ مینجمنٹ کی ہر بندے کو ویسے بھی نالج نہیں. اب جو بندہ پرچیز کرنے جا رہا ہے چیز, وہ ایک میں اپارٹمنٹ لینے جا رہا ہوں ایک بلڈنگ میں, اب مجھے تو نہیں پتا دس واز سپوز ٹو بی این ایمرجنسی ایگزٹ اسپیس دیٹ شوڈ بی ایلوکیٹڈ, تو مجھے نہیں پتا, میں تو بس ایک پیسے دوں گا اور میں اپنی چیز لوں گا, یہ بات ہے. تو اس معاملے میں سوشل ایکٹیوسٹ کا یہ کردار انہوں نے پارٹ کرنا ہے, پلے کرنا ہے کہ بھائی ایٹ لیسٹ سب کو پتا ہو کہ یہ آپ نے چینج لانا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس پہ کام کر سکتے ہو. اینی تھنگ کین بی ڈن ود دا ہیلپ آف سوشل میڈیا. اگر آج کچھ غلط ہو رہا ہے نا میرے ملک میں, اور میں محنت کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے ملک میں ترقی کرنا چاہتا ہوں, میں بدلاؤ لانا چاہتا ہوں, تو میں اس کو کر سکتا ہوں چینج ود دا ہیلپ آف سوشل میڈیا. آپ کے پاس تو بہت اچھی سہولت ہے. بالکل ٹھیک, نہیں زبردست, یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا. اچھا احمد, جب ہم پرانی عمارتوں کی تو بات کر ہی رہے ہیں, جب ہم نئی عمارت کوئی بناتے ہیں یا پھر نیا گھر بناتے ہیں, انفیکٹ گھروں میں تو میں نے دیکھا ہے, چلیں کمرشل اینگل تو یہ ہے کہ وہ پھر بھی تھوڑا بہت فائر ایکسٹنگوشرز لگا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد فائر ایگزٹ بنا دیتے ہیں, پیسیجز لگا دیتے ہیں, سائن بورڈز لگا دیتے ہیں, ہورڈنگز لگا دیتے ہیں کہ دس از دا وے جہاں سے آپ نے باہر نکلنا ہے. گھروں میں تو ایسی کوئی سچویشن ہے ہی نہیں. ہم ایک گیٹ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیوار پہ دیوار چڑھی ہوئی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی آبادی, جہاں بہت زیادہ آبادی والے علاقے ہیں, وہاں تو بالکل اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کہیں تو بالکل ہی لینڈ لاک کہیں گے کہ وہ ایک چھوٹا سا پیسیج گلی کا جا رہا ہے جہاں سے ایک ٹائم میں ایک شخص نکل سکتا ہے. گلیوں پہ ہم نے قبضے کر لیے ہیں, دیواریں بنا کے ہم نے اس پہ کر دی, تو یہ گھروں میں تو بالکل ہی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ گھروں میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور گھروں میں کیونکہ آفٹر آل جب بھی آپ دیکھیں نا کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں نا, تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آپ بہت ذہن میں کم رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. obvious سی بات ہے, اگر آج میں گھر بنانے جاؤں, میرے پاس ایک جگہ ہو, میں اپنی اس جگہ کو ایلوکیٹ کر دوں کچھ اچھا بنانے کے لیے, کمرہ بنانے کے لیے, اور میں اس کو یا تو چھوڑ دوں کہ فائر تو ایک آپ سرٹن نیچر پہ سوچتے ہیں کہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ یار میں کیوں اس پہ وہ کروں. تو ایک ایٹ سم پوائنٹ اوبویسلی یہ بہت انفورسیبل سچویشن ہے نا, اتنا ہر وقت تو نہیں ہوتا. بلڈنگس کے معاملے میں اس لیے بھی ضروری کیونکہ بلڈنگس ایک اسمال ایریا پہ بنی ہوئی ہے اور اس پہ اوپر بہت زیادہ لوگ ہیں, تو آپ کو وہ بنانا پڑے گا ایٹ لیسٹ کہ وہ نکل سکیں. لفٹ ہوتی ہے وہاں پہ, ابھی کراچی میں تو خیر بہت سی بلڈنگ جس میں لفٹ ہی نہیں ہوتی, تو ان کے لیے تو پھر زیادہ ضروری ہے نا. گھر میں تو منیمم لوگ رہ رہے ہیں, لیٹس سے 10 لوگ رہ رہے ہیں, 15 لوگ رہ رہے ہیں, مطلب وہ جگہ نہیں بتا رہا جہاں پہ 15-20 لوگ رہتے ہیں. ان کی جو وہ والی سوسائٹیز ہیں ان کے لیے تو خیر وہ بھی چاہیے ہوگا, زیادہ اسپیس بھی چاہیے ہوگا, لیکن گھر میں اسٹل منیمم لوگ رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بلڈنگس. تو بلڈنگس میں فائر ایگزٹ زیادہ ضروری. اور اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, یہ انفورسیبل سچویشن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, کسی کو کچھ نہیں پتہ لگتا, زلزلہ آ جاتا ہے. تو اس کے آپ کو میجرز لینے پڑیں گے. پریمپٹیو میجرز ضروری نہیں کہ آپ پریکاشنری میجرز تو اپنے پورے لو, لیکن اگر ایسا کوئی سچویشن بن جائے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پھر فوراً ہینڈل بھی کر سکیں. جیسے میں نے بتایا کہ جے ڈی سی کو وہ ہو گیا, جے ڈی سی تو میں خیر ایک آرگنائزیشن, اوبیسلی بات ہے, بہت سی ایسی آرگنائزیشن ہیں جو کام کر رہی ہیں, تو ان کا یہ ہے کہ وہ فائر بریگیڈ سروسز میں بھی اپنی انویسٹمنٹس کریں تاکہ وہ ہمارے لیے ذرا اس پہ بھی ذرا ہائی لائٹ ہو چیز. اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے ایک ایسا سولوشن ہے کہ یار ہم کراچی میں واٹر شارٹیج ہے آل اوور کراچی, تو اب اس واٹر شارٹیجز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایوری سنگل روڈ وہاں پہ واٹر باؤزز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ ایک ذمہ دار, ایک فائر بریگیڈ, اوبیسلی بات ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ آف واٹر ہوگا. اتنی بڑی آگ لگی تھی جو عرشی مال میں لگی تھی, اس میں اتنی بڑی آگ لگی تھی کہ پانی لمیٹڈ تھا, ایک فائر بریگیڈ کا لمیٹڈ پانی. تو ان کے پاس ایک اتھارٹی ہونی چاہیے, ایک لیٹر ہونا چاہیے کمشنر کی طرف سے, چیف سیکرٹری کی طرف سے, کہ بھائی ہمارے پاس اتھارٹی کہ ہم کسی بھی واٹر باؤزر سے جا کے لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہو, اور ایز اے ریوارڈ فار دیٹ واٹر باؤزر کمپنی آپ اس کو ایک فری ٹینکر دے دو. آپ ایک ایکسٹرا, ایک تو چلو ایک کمپنسیشن ہو گیا جو تھا, اور ایک آپ فری ایکسٹرا بھی دے دیں حکومت کی طرف سے, کیونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, لوگوں کی جان خطرے میں ہے, لوگوں کی پراپرٹی خطرے میں, اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایک ان کے پاس ہو اتھارٹی لیٹر ہو کے, اب یہ تو ہے شارٹ ٹرم پلان. اس کے علاوہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے ایسی سچویشن میں. فار ایگزامپل اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایبلیوشن واٹر جو وضو کا پانی ہوتا ہے مسجدوں کے باہر, ہمارے بڑی یوزلی ویسٹ ہو جاتا ہے سارا. اب آگ بجھانے کے لیے پانی چاہیے لکوڈ, اور وہ نیرلی اتنا گندا پانی, صاف پانی ہوتا ہے, صاف پانی. تو ہمارے شہر میں ماشاءاللہ سے اتنی بڑی مسجد ہیں, ہر
5 वक्त पानी आपका ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल, उनको एक अलग रिजर्वायर्स में इस तरह स्टोर कर लिया जाए, एक स्टोर कर लिया जाए, चाहे वो वेस्ट वाटर है। अब रिसाइकलिंग के लिए तो चलें बहुत ज़्यादा खर्चा इन्वेस्टमेंट लगे, वी आर नॉट केपेबल ऑफ दैट। आग बुझाने के लिए तो वो बड़ा मौजूद उसके लिए तो वो पानी भी चल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग फ्रेश वाटर, आप यू कैन यूज दैट वाटर, आप ये वो भी काम। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, इसको ऑब्वियसली बात है इंप्लीमेंट करने में ओवरनाइट इंप्लीमेंट नहीं होती चीज़, लेकिन एक ऐसा स्टेप है जो कि आप ले सकते हो जिससे बहुत ज़्यादा जानें बच रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बच रही है लोगों की, और बहुत बड़ी एक नाइव सिचुएशन में हम लोग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अहमद, बड़ा ज़बरदस्त आपने इसको हाईलाइट किया। अच्छा अहमद, एक और मैं चीज़ की बात करना चाहूँगा, यू रिप्रेजेंट यूथ, और यूथ की जब बात आती है बड़ा एम्पावर्ड है, डायरेक्शन भी पता है, आज का यूथ तो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव भी है। जहाँ बात आती है पॉजिटिव किरदार की, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा कमी भी हमें दिखाई देती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर कर दी जाती हैं, किसी इमारत में आग लग गई है, उसकी वीडियोस बना के शेयर कर दी जाती हैं। फिर ऐसी कई सिचुएशन में कि जहाँ कैटास्ट्रोफी है, वहाँ हम देखते हैं कि यूजुअली यूथ या लोग हमारे खड़े होकर सिर्फ वीडियो बनाएंगे, ना कि कोई रिलीफ एफर्ट्स में शामिल होंगे, ना कुछ। वीडियो बनाना ज़रूरी समझते हैं, ये कितना अफसोसनाक है? बड़ी बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि हम लोग तो खुद ऑब्वियसली बात है, हम भी कंज्यूमर है सोशल मीडिया के, और पूरे शहर में सब है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात पे कि कोई बंदा वीडियो बना रहा है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यहाँ आग लग गई, आप क्या कर रहे थे उस वक्त? हाँ, exactly. आप एक शहरी हो, आपने वीडियो बनाई है, that's a bigger crime. That's a bigger crime. आप उसको कुछ भी करो, मैं कहता हूँ एक बूंद पानी भी फेंक देते तो आपका फर्ज ज़्यादा हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम मेकिंग वीडियोस, लोगों को इत्तला करने से बेहतर है कि आप उसका कुछ हेल्प करो। सही। अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए, आप इस्तेमाल करो। बिल्कुल ऐसे, तो और मजे की बात ये कि फिर ये करने के बाद भी फिर आप किसी अथॉरिटी को ब्लेम करोगे, जैसे गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे, तो देयर इज नो पॉइंट। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट ने आपको इदारा दे दिया और गवर्नमेंट अपना काम करे। इवन फायर ब्रिगेड्स खड़े, कोई देर नहीं लगती। और हुकूमती इदारे जहाँ इतना काम करते हैं, वहाँ अहमद जो हम अवाम हैं उनका जब तक साथ नहीं होगा, तो आई थिंक वो किसी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये हर फील्ड में है, अगर देखा जाए आप कुछ बेहतर करने, आज यूथ की मैं बात करूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ यूथ, तो मैं कोई भी चीज़ करना चाहूँगा, मैं कोई भी बात करना चाहूँगा, मेरे जहन में आएगा ये हुकूमत में ये इतनी अजीब है, हमारा मुल्क किस तरह चल रहा है, तो बहुत हमारे लिए मुश्किल पार्ट बन रहा है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ दो, लेट्स प्ले ब्लेम गेम। हर चीज़ हो सकती है अगर आप खुद पार्ट लेना चाहो, साथ मिलकर काम करने से होगा, किसी और पे ब्लेम गेम करने से नहीं चलेगा। अहमद, बहुत शुक्रिया, यू वंडरफुल विद दिस डिबेट, बड़ा मज़ा आया, और डेफिनेटली ऐसा टॉपिक है कि जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, आपको ज़हमत देते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अहमद अयूब मौजूद थे, और यकीनन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। हमने पहले सेगमेंट में भी डिस्कस किया, दूसरे सेगमेंट में यही बात हुई कि जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है, तो आई थिंक थोड़े रवैयों में जिम्मेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम एक कौम जो कौम बन सकती है, और यूनाइटेड रहने के साथ साथ इन इश्यूज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हाईलाइट करें और पॉजिटिव एंगल्स दिखाएं, ना कि नेगेटिव एंगल्स दिखाएं। बहरहाल जी, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बच्चों के हवाले से बात करेंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत की। हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने अनाउंस किया था कि बच्चों के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर बहुत कम बात की जाती है। हमारे फैमिली सिस्टम्स में हम देखते हैं कि अक्सर बाज़ औक़ात बच्चों की परवरिश तो बड़े अच्छे अंदाज से कर दी जाती है, लेकिन बुरे वक्त से जो निमटना है वो नहीं सिखाया जाता, वो नहीं बताया जाता। बच्चों में एक बहुत सारी ऐसी कैफियत हैं कि जिनसे निमटना है, जिन्हें उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, किस तरह बर्ताव रखा जाए, कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जिसे अवॉइड किया जाए। बुलिंग और हैरासमेंट हम देखते हैं कि स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में भी अक्सर बड़े बच्चे भी इससे गुजरे होते हैं जो कि अपने टीनेज में आ जाते हैं, फिर उसके बाद
ٹین ایج سے نکل بھی رہے ہوتے ہیں, انہیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کیٹر کرنا ہے. تو اس طرح کی جو تمام تر کیفیات ہیں, خاص طور پر بچوں کا آپس میں بھی بلی کرنا ایک دوسرے کو, یا پھر ہراس کرنا, یا پھر تنگ کرنا, یا پھر جو اساتذہ ہیں ان کی طرف سے بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں فار فلنگ ایریاز میں کہ جہاں بچوں کو بلی کیا جاتا ہے یا ہراس کیا جاتا ہے, انہیں پریشان بھی کیا جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے یہ بچے کی جو ذہنی کیفیت ہے جس سے وہ گزرتا ہے اس کے بعد, اس کو کس انداز سے نمٹنا چاہیے. پیرنٹس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیار تو بہت کرتے ہیں اپنے بچوں سے, اولاد سے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کی ٹریننگ میں کچھ فقدان کی کمی دکھائی دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کہ ایسا فقدان کہ جس سے ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہانیہ قاسمی, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہے. ہانیہ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سے. ہانیہ, ہم بچوں کے حوالے سے اگر بات کریں, بچوں کے آپس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کبھی لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے آپسی, اس کے بعد بلنگ کا, ہراسمنٹ کا, اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو گھر سے کیا تعلیم ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد استاد کا رول کیا ہے, ذرا یہ بھی بتائیں ہمیں. سب سے پہلے تو گھر سے جو ہے کمیونیکیشن سٹرونگ ہونی چاہیے, کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بات کر ہی نہیں پاتے. اسکول میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ماں باپ کو کچھ نہیں پتا, اور ماں باپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے میں سائنز آتے ہیں. جب بچہ اسکول میں بلی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے سائنز آتے ہیں گھر پہ, پریشان رہتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, یا لیش آؤٹ کرنے لگتا ہے, اینگری آؤٹ برسٹ ہونے لگتے ہیں. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ موڈ خراب ہوگا, کچھ ہو گیا ہوگا, ایسے وہ اٹینشن نہیں دیتے کہ بچے میں اتنا بڑا بیہیویئرل شفٹ اچانک سے کیوں آیا ہے اس کے لیے. اور بچہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتا کہ وہ اپنے ماں باپ سے ہر بات کر سکے. سب سے بڑی بات تو یہ. تو ماں باپ جیسے ہی فیل کریں کہ شفٹ آ رہا ہے بچے میں, تو کوئی بھی چینج ان بیہیویئر از ناٹ انسگنیفیکنٹ. ان کو فوراً اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ایسا کیا ہے. دوسرا, اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے. فیوریٹزم ہمارے یہاں بہت کامن ہے بچوں میں. ٹیچرس کو جو بچہ پسند ہے وہ کچھ بھی کرے گا, اگر گریڈز اچھے لا رہے ہیں فار ایگزامپل, وہ کچھ بھی کرے گا تو اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پڑھائی میں اچھا ہے. تو فیوریٹزم کا اینڈ ہونا چاہیے سب سے پہلے تو اسکول میں. دوسرا, ٹیچر اینڈ پیرنٹ کوآرڈینیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. جو ٹرائنگل ہے اسٹوڈنٹ, پیرنٹ اینڈ ٹیچر کا, یہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ پیرنٹ کا ریلیشن شپ ٹیچر سے ایسا ہو کہ وہ ہر بات کر سکیں. آج کل بڑے بڑے اسکول میں, جو مین اسٹریم اسکولز ہیں, اس میں ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز کا نمبر یا ٹیچرز کا کانٹیکٹ پیرنٹس کے پاس نہیں ہوتا. ایک طرف سے یہ ٹھیک بھی بات ہے کہ پیرنٹس پھر ڈسٹرب کرتے ہیں یا ٹائمنگز کا ہماری عوام خیال نہیں رکھتی, پروفیشنل طریقے نہیں ہوتے, لیکن اس سے لیک کیا آ رہا ہے کہ پیرنٹ اور ٹیچر کا کوئی کوآرڈینیشن ہو نہیں پا رہا. بالکل, بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ نہ ٹیچر ان کو انفارم کر پا رہے کہ بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے, کس چیز سے گزر رہا ہے, نہ پیرنٹ ان سے بات کر پا رہے ہیں کہ بھائی بچے کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ہانیہ, ہم بچوں کو عموماً سکھاتے نہیں ہیں, ہم نے بڑے پازیٹیو اینگلس تو دکھا دیے ہیں, لائف میں اچھا کرنا ہے, کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اگر اس بچے کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم اس سے نمٹنا نہیں سکھاتے. اگر بچہ خود اس چیز سے گزر رہا ہے, کیفے سے گزر رہا ہے, تو وہ بتا بھی نہیں پاتا جس طرح آپ نے کہا. ایسے میں جو ذہن کا ایک ایلیمنٹ ہے, سوچ کا ایلیمنٹ ہے, وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں بچے کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی سے نہیں ڈسکس کر پاتا تو اسے بیسکس تو پتا ہونا ایٹ لیسٹ کہ مجھے کیٹر کس طرح کرنا ہے, خود سے مجھے جواب دینا آنا چاہیے, اسے کاؤنٹر کرنا آنا چاہیے. بچے کی ذہن سازی پہ کس طرح کام کیا جائے؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک وہ پیرنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر کسی نے کچھ کہا تو تم ڈبل اس کو کر کے آؤ, مطلب اگر کسی نے تھپڑ مارے تو اس کو تم پتھر مارو, اور یہ برائی کی طرف ہی راغب کرنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بچہ اتنا زیادہ سبمسو ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا کرنا ہے, وہ جھیلتا رہتا ہے, اینڈ دین اٹ لیڈس ٹو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. بچہ ڈپریشن میں جاتا ہے, انگزائٹی میں جاتا ہے. یہ دونوں پہلو ہی غلط ہیں. آپ نے بچے کو یہ نہیں بتانا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تم نے اس کے ساتھ بڑھ کے برا کرنا ہے, بدلہ لینا ہے, ایسا نہیں کرنا. بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہی ہیز پیپل ہی کین لک اپ ٹو, ہی کین گو ٹو دا ٹیچرز, وہ اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتا ہے. پیرنٹس کو اس کے لیے جنگ لڑنی ہے جب تک وہ بچہ ہے, ابھی وہ ایڈلٹ نہیں ہے کہ اپنی جنگ خود لڑے. تو وہی اگین وہی بات کی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہو, بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو آ کے یہ بات بتاؤں گا تو میرے لیے اسٹینڈ لیا جائے گا. دوسرا, اسکول میں ایک ورک شاپس ہونی چاہیے فار ٹیچرس کہ کس طرح ایسے بچوں کو ہینڈل کرنا چاہیے, کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بلی ہے نا, جو بلی کر رہا ہے بچہ, اس کے ساتھ بھی اندر ہی اندر بہت مسائل چل رہے ہیں. فار ایگزامپل, وہ بچہ شدید انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے, گھر میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے, بالکل وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے جو وہ سپیریئر, کیونکہ انسانی ایک فطرت یہ بھی ہے کمزور لوگ اپنے آپ کو نا بہت زیادہ بڑا دکھاتے ہیں, چیخ چلا کے اپنی کمزوری کو چھپاتے ہیں. بالکل. تو بلیز کے جو بلیز بچے ہوتے ہیں ان کے بھی اندر کیا جنگ چل رہی ہے اس کو بھی ٹیچر نے کیٹر کرنا ہے, مینجمنٹ نے کیٹر کرنا ہے.
اور جو بچہ بلی ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی. اس کے لیے اسٹوڈنٹ کاؤنسلرس کا ہونا بہت ضروری ہے. آج کل ماشاء اللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت اویئرنیس چل رہی ہے اسکولز میں. اسکول ہائر کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز, ان کا بہت بڑا رول ہے دونوں پارٹیز کو کیٹر کرنے میں. اچھا, ہم یہ جو آپ نے بات کی نا, اسی سے میں ایک سوال کروں گا کہ جو بچہ بلی کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے دوسرے بچے کو, ہم اس کو تو فوراً سزا دے دیتے ہیں, چلو کلاس سے باہر چلے جاؤ. ہم اس کے ساتھ اور برائی کر رہے ہیں کہ اسے سزا بھی دے دی, وہ بچہ اور ڈسگریس فیل کرنے لگے گا, اور اس زیادہ چیز کو خطرناک انداز سے اس کو پروموٹ کرے گا, اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی. ہم اس کو پازیٹیوٹی کی طرف کس طرح لائیں؟ ٹیچرز کا رویہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بہت خطرناک ہو جاتا ہے. پیرنٹس بھی کبھی کبھی مار پیٹ کر دیتے ہیں بچے کو, یا کہ تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی, اسکول سے شکایت کیوں آئی. تو اور گھروں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں بعض اوقات ایسے ماحول بھی ہوتے ہیں جہاں والدین آپس میں بھی لڑ رہے ہیں تو بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں. یہ ان ایشوز کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ بچہ تو وہ تمام تر چیزیں اڈاپٹ کر رہا ہے, گھر سے ہی اڈاپٹ کر رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں. تو اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ دیکھیے بچے جو ہے نا سب سے زیادہ ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ اڈاپٹ وہی بیہیویئر کر رہے ہیں جو ان کے گھر میں ہے. بچہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو بلی ہوتا دیکھ رہا ہے, جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طاقتور ہوتا ہے, ایک کمزور ہوتا ہے, تو وائی ناٹ بی دا طاقتور ون, کمزور بن کے ہم کیوں دبیں. تو ایک تو وہ روٹ کاز, کیونکہ جو بلی بچہ ہے نا اس پہ کام کرنے کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اگر وہ بچہ ٹھیک ہو گیا یا وہ اپنے پرابلم سے نکل گیا تو پھر ہم روٹ کاز تک پہنچ جائیں گے نا پرابلم کا. تو بلی بچے کے اندر بہت انڈر لائن کازز ہوتے ہیں جس سے آئی گیس اس بچے کو تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے, بیکاز وہ بچہ اندر ہی اندر کہیں ڈپریشن میں ہوتا ہے, گھر پہ بہت مسئلے چل رہے ہوتے ہیں, پروبیبلی ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے, یا اس نے دیکھا ہے کہ چیخ کے مار کے یہی ہے بس جس سے آپ سروائیو کر سکتے ہیں. بالکل. تو اگین پیرنٹس کا انوالومنٹ اسکول کے ساتھ, کاؤنسلرس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ گھر کا ماحول جب تک صحیح نہیں ہوگا نا, ہم کتنی بھی محنت کر لیں کسی بچے پر کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز. اچھا, میں اس چیز میں بچوں کا کردار آپس میں کیا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ اس سچویشن سے گزر رہا ہے, وہ کر بھی رہا ہے, دوسرے بچوں کو تنگ بھی کر رہا ہے, یا جس بچے کو تنگ کر رہا ہے وہ بھی اگر آگے سے جواب دے دے, جیسے کہ آپ نے کہا پیرنٹس اکثر سکھاتے بھی ہیں, بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بھارت, لیکن اگر جس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, یہ بھی بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اس سے رویہ کیا ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ میرے ساتھ نہ کرے. اور بڑے ایک اچھے انوائرمنٹ میں اگر اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے, اسے سمجھایا جائے, تو بچہ کس طرح ریئیکٹ کرے جس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ یوزلی بہت زیادہ اس کو نیگیٹو لے لیتا ہے, بالکل, اور اپنے دل میں رکھ لیتا ہے یہ بات. بلینگ کے کیس میں نا 3 رولز ہوتے ہیں, ایک بلی ہوتا ہے, ایک وکٹم ہوتا ہے, اور ایک بائی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں بائی اسٹینڈرڈز ہیں, وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں کسی کو بلی ہوتا ہوا. جب تک وہ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے نا, تب تک وہ جو وکٹم ہے وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا. وکٹم کو اپنے طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ پہلے تو وہ بتائے کہ میں برداشت نہیں کروں گا, خاموش رہ کے رو کے ایک کونے میں بیٹھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے پہلے اسٹاپ تو بولنا ہی بولنا ہے. جب آگے سے بلی کو ریئیکشن ملے گا نا کہ یہ مجھے اسٹاپ بول رہا ہے اور یہ بول سکتا ہے اپنے لیے, تو سب سے پہلے وہ پیچھے ہٹے گا, کیونکہ اگین وہی اس کے انڈر لائن جو فیئرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں آگے آئیں گے. اور سب سے زیادہ رول ان لوگوں کا ہے جو تماشائی, ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے, وہ بچپن سے ہی ہم تماشائی بن جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو سب سے پہلے اسٹینڈ لینا ہے کہ وہ کسی کو, مطلب اگر بچے کو لگے گا کہ کوئی بھی اس بیہیویئر کو برداشت نہیں کرے گا, وہ کسی بھی لیول پہ ہو, میرے دوستوں کے لیول پہ ہو, کلاس میٹس کے لیول پہ ہو, اس وکٹم کے دوستوں کے لیول پہ ہو, تو چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی. اینڈ دین وکٹم کو بھی یہ کانفیڈنس آئے گا کہ میرے لیے آواز اٹھانے والے لوگ اور ہیں, تو وائی ناٹ, میں سب سے پہلے اپنے لیے آواز اٹھاؤں. اچھا, میں پیرنٹنگ پہ ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. مجھے پیرنٹس آج مارنا شروع کر دیں گے, پتہ چلے میرے گھر پہ پٹائی ہو جائے میری. پیرنٹنگ پہ اگر بات کی جائے تو آج کے جو والدین ہیں, ہم نے دیکھا کہ ایک کمی ضرور دکھائی دیتی ہے. پیار محبت تو بہت زیادہ ہے, انفیکٹ جو پہلے کے والدین ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ ہے, لیکن اس پیار محبت میں بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے, ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے سچویشن. ہم نے سیل فونز دے دیے ہیں چھوٹے بچوں کو, ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کرا دیا ہے, سوشل میڈیا سے انٹروڈیوس کرا دیا, تو چھوٹے چھوٹے بچے آج کل سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ نو کہ صحیح غلط کیا ہے, بس وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ پیرنٹنگ کا جو کردار ہے, اپنے اوپر سے وہ ذمہ داری ہٹا کر ایک موبائل کے اندر ڈال دینا یا سیل فون کے اندر ڈال دینا, یہ کتنا خوفناک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو بھی بہتر کس طرح کیا جائے. ہم نے جب پرورش پائی تو ہمارے ابا کی نظر کافی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے. بالکل. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ ہر دور کا بچہ اس دور کے لیے ہے. ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت, اگر آپ بچے کو ٹیکنالوجی سے دور رکھیں گے تو وہ بچہ کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر پائے گا, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوا ہے. سب سے اچھا طریقہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو ساری چیزیں دیں, لیکن مانیٹرنگ از ویری امپورٹنٹ. بچے کو آپ سوشل میڈیا یوز کرنے سے روک نہیں سکتے, کیونکہ سب کر رہے ہیں نا, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ نہ کرے, اس کو زمانے کے ساتھ بڑھنے کے لیے ضرورت ہے. لیکن مانیٹرنگ کے بچہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, دین بچے کو اتنا کمیونیکیشن اس سے ہو کہ ہم بتا سکیں کہ بیٹا تم نے یہ غلط کیا ہے, اور انڈرسٹینڈنگ اتنی ہو, فرینڈشپ اتنی ہو ماں باپ اور بچے میں کہ بچہ ان کی بات سمجھ سکے کہ
کسی بات پہ ڈانٹتے نہیں ہیں, ہر بات پہ مجھے میرا لاڈ پیار کرتے ہیں, لیکن اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو آئی شوڈ رجسٹر دیٹ. تو وہ صرف تب ہوگا جب ماں باپ کا بچے کے ساتھ بانڈ اتنا اسٹرانگ ہو کہ ماں باپ بھی اس سے ہر بات کر سکیں, اور ماں باپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ بچہ کچھ بھی غلط کرے گا نا, بغیر کسی ڈر کے, مار کے ڈر سے, ڈانٹ کے ڈر سے, یا کسی بھی گراؤنڈنگ کے ڈر سے, وہ آ کے ضرور یہ بات ہم سے کرے گا. تو ایک یہ کانفیڈنس بچے کو کہ میں غلط بات بھی جا کے اپنے ماں باپ کو بتاؤں گا تو وہ بجائے سے مجھے ماریں ڈانٹیں, مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھے نکال دیں گے اس مشکل سے. مانیٹرنگ اینڈ کمیونیکیشن اینڈ دا بانڈ بٹوین دا پیرنٹس کین سالو اٹ آل. اچھا, بچوں کی اگر بات کی جائے جو ایسی کیفے سے گزرتے ہیں, خاص طور پر وکٹمائز ہوتے ہیں اس تمام صورتحال میں, وہ ڈسکس نہیں کر پاتے اکثر, بعض اوقات پیرنٹس سے بھی ڈسکس نہیں کرتے, بہن بھائیوں سے بھی بات نہیں کر پاتے, دوستوں سے بھی وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے جج کیا جائے یا میری طرف سے کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں میری ہی تضییق ہو یا پھر بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے. ایسے بچے اپنے اندر رکھتے جاتے ہیں تمام تر کیفیات جب ہوتی ہیں. آئی تھنک آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والا جو وقت ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا, جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ ان کے دماغ میں یہ بات رہ جائے گی کہیں نہ کہیں. اس سچویشن میں اگر وہ کہہ ہی نہیں پاتے, آس پاس کی جو سراؤنڈنگ ہے جس میں استاد کا ایک بہت بڑا کردار ہے, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز ہیں, پھر اس کے بعد پیرنٹس ہیں, کس طرح بچے کو مانیٹر کریں, کون سے ایسے سائنز ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ وکٹمائزیشن کا شکار ہے. جس بچے کو وکٹم بنایا جاتا ہے نا, وہ بڑے ہو کے یا تو سائیکل کو ریپیٹ کرتا ہے یا وہ توڑ دیتا ہے. یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے کہ وہ توڑ دے. توڑ وہ اس میں سکتا ہے جب اس کو ایک کیئرنگ ایڈلٹ ملے جس سے وہ بات کر سکے. بچوں کے ارد گرد ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں کیئرنگ ایڈلٹس ہوں. پیرنٹس ٹھیک ہے, اگر پیرنٹس اپنا رول نہیں بھی پلے کر پا رہے جو کہ ان کو کرنا ہے, لیکن نہیں بھی کر پا رہے, تو اسکولز میں ایسے کیئرنگ ایڈلٹس ہونے چاہیے. فار ایگزامپل ٹیچر بچے کے ساتھ آدھا دن گزارتا ہے, پیرنٹس گھر جا کے پھر بچہ سو گیا, وہ سی چیزیں ہٹانے کے بعد بالکل ٹیچرس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹیچرس کو یہ ٹریننگ دینی پڑے گی کہ آپ نے وہ کیئرنگ ایڈلٹ بننا ہے, اس کے لیے جو آپ پیرنٹ ایٹ اسکول, یہ والا کانسیپٹ. دوسرا, کاؤنسلرز, بچے کو آس پاس ایسے لوگ موجود ہوں ہی ہوں, بھلے پرنسپل کے لیول پہ ہوں, مینجمنٹ کے لیول پہ ہوں, کہ بچے کو پتا ہے کہ میرے اسکول میں یہ خاتون یا یہ صاحب ہیں جن سے جا کے میں یہ بات شیئر کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ ویسا ہے بھی. بچوں سے کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. بلینگ پہ ان کو سیشنز دیے جاتے ہیں, میں نے خود پرسنلی دیے ہیں, کہ ان کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کسی نہ کسی کو اپروچ ضرور کرنا ہے. وداؤٹ این ایلڈر انٹرویننگ ان دا سچویشن دس کین ناٹ بی سالوڈ. اچھا, میں اگر آپ نے فیوریٹزم کی بات کی تھی, ایسے فیکٹرز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ جہاں بچہ اگر جا کے بتائے بھی تو اس پرٹیکولر ٹیچر کا جو فیوریٹ بچہ ہے اسے پروٹیکٹ کر لیا جائے گا ہر لحاظ سے, اور اس بچے کی تصدیق کر دی جائے گی یا اسے نگلیکٹ کر دیا جائے گا. ان ٹیچرز پہ کس طرح چیک رکھا جا سکتا ہے, یہ بھی ذرا بہت ضروری ہے کہ مینجمنٹ کی طرف سے ایسے کیا پرو ایکٹیو قسم کے جو چیک اینڈ بیلنسز ہیں وہ کس طرح بہتر بنائے جا سکتے ہیں تاکہ تمام تر جو بچے ہیں ایٹ پار انہیں ایک ہی طرح کا ماحول ملے. ٹیکنالوجی کا یوز سب سے بڑی بات. اب اسکولز میں کیمراز لگے ہوئے ہیں, کلاسز میں ہر جگہ جہاں پر چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہر چیز ریکارڈڈ ہوگی تو کیمرے کے ڈر سے لوگ کافی چیزیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو وہ کم سے کم ایون فار دا کیمرا دے ول ریفرین فرام ڈوئنگ سچ اسٹف. دوسرا, ہمیں نا ٹیچرس کی انسانی لیول پہ جا کے ٹریننگز کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہماری عام عوام میں بھی بہت زیادہ ان کی امپتھی, ہمیں اپنے اندر امپتھی, لوگوں کے اندر امپتھی جگانی بہت ضروری ہے کہ کم سے کم وہ ایک انسانیت کے ناطے ہی صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں. اور یہ مجھے لگتا ہے اب ایسا ہونے بھی لگا ہے, کیونکہ ٹیچرس کو بھی پتا ہے کہ بھائی اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو سوشل میڈیا ایک ایسا ہمارے پاس ٹول ہے کہ سب کچھ تباہ بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ بن بھی سکتا ہے. تو ایک تو ٹریننگز فار امپتھی, ٹریننگز فار سوشل ایموشنل لرننگ فار اسٹوڈنٹس, اور ہر لیول پہ سکھانے کی اب بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہے بھی, یوٹیوب پہ بھی ہم کر سکتے ہیں, بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا, چیک اینڈ بیلنس مینجمنٹ کو رکھنا بہت ضروری ہے. اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ, ایک ایسا کاؤنسلر, ایک ایسا لیول پہ بندہ ہائرڈ ہونا چاہیے ہر ادارے میں, جن کو پتا ہو کہ ان کے ڈر سے ہی شاید ٹیچرز یہ نہ کریں کہ بچہ ان تک پہنچ جائے گا. یہ چیز بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری سوال پھر سے ریپ اپ کریں گے. ہم نے پیرنٹنگ پہ بھی بات کی, ہم نے اسٹوڈنٹس پہ بھی بات کی, بچوں پہ بھی بات کی, اور پھر ٹیچنگ پہ بھی بات کی. یہاں سول سوسائٹی کا کردار کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب این جی او سیکٹر ہے, پھر اس کے بعد دیگر سول ادارے ہیں, حکومتیں تو کام کر رہی ہیں, وہ پڑھانا بھی چاہتی ہیں, دکھانا بھی چاہتی ہیں اور بتانا بھی چاہتی ہیں. ہم آئے دن دیکھتے ہیں پبلک سروس میسیجز, جیسے ہم پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے. سول سوسائٹی کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ تو ہمارے پاس ہے ہی, اس کی امپلیمنٹیشن ایک ایسا
कॉन्टैक्ट जिस पे हर कोई बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो उस पर कॉन्टैक्ट कर सके। जैसे हमारे पास साइबर बुलिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम कोई भी उनको अप्रोच कर सकते हैं, उस पर काम भी होता है और वो काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह बच्चों को ये अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द सिविल सोसाइटी कि बच्चों के पास एक ऐसी हेल्पलाइन या एनीथिंग मौजूद है जो प्रॉपरली काम कर रही हो, कि बच्चे को पता हो यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं लौटूंगा। एक वो चीज़ बच्चों को उसकी अवेयरनेस कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है किसी भी लेवल पे, आइदर इन स्कूल्स इवन घर पे, जैसे बाहर के मुल्कों में हमने देखा है कि सोशल सर्विसेज बहुत स्ट्रांग होती हैं, माँ बाप बच्चे को मार नहीं सकते, पुलिस आ जाती है, इस तरह की चीज़ें। खैर हमारे यहाँ बहुत मिसयूज़ होने का चांस है इसका, लेकिन एट अ लेवल जहाँ लोगों को अवेयरनेस हो और बच्चों को अवेयरनेस हो कि उनकी हेल्प के लिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं और NGOs भी काम कर रही हैं, अवेयरनेस पे काम कर रही हैं, बुलिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी कमी आई भी है। जब तक स्कूल्स में जो लॉज इंप्लीमेंट हुए, काउंसलर्स आए हैं, तो इसमें कमी भी आई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली। हानिया काज़ भी हमारे साथ मौजूद थी। और बच्चों की खासतौर पर जब बुलिंग और हरासमेंट की बात है तो आई थिंक अपने अतराफ में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर दबे लहजे में कुछ बता नहीं पा रहा या उसके चेहरे पे ऐसे तासुरात है, उसे मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बड़ा भाई या बड़ी बहन ही कर ले, और फिर उसके बाद अगर देखें तो वालिदैन तक ये बात पहुँच जाए तो आई थिंक इशूज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द की टू सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। हम नहीं करेंगे इख्तियार तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑन दैट नोट हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले जुमेरात की सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट।